سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان، رحمت والا، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور بہکے ہوئوں کا۔ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ کہ ایمان لائے اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ ان کو دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے آئے ہیں۔ سن لو، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم صرف تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، اور ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ کا نور لے گیا اور انہیں کچھ تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے۔ یہ زوردار کڑک ان کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی۔ حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو ان میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اے ایمان والو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو تو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرما دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، ان کو اللہ تعالیٰ کبھی راہ پر نہ لائے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھوٹا بتلایا، ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں تک کی باتوں کی پوری خبر رکھتا ہے۔ جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک
اللہ کا عذاب سخت ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں، اور لوگوں پر گواہی دو۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار بنا کہے اللہ پاک اسے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ فرمان علی علیہ السلام ہے، جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ غصہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھائی، اور جو نہ پی سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے۔ جو آدمی مر جاتا ہے تو اس کی نماز پڑھنے کی جگہ اور آسمان کی جگہ جہاں سے اس کے عمل چڑھا کرتے ہیں اس پر روتے ہیں۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ حکمت کا درخت دل میں اگتا ہے، دماغ میں پلتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، اور دوسروں پر کرو تو وہ کمزوری بن جاتی ہے۔ بھروسہ تو اپنی سانسوں کا بھی نہیں، اور ہم انسان پر کر بیٹھتے ہیں۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ تم سمندر کی رفاقت پہ بھروسہ نہ کرو، تشکنی لب پہ سجائے ہوئے مر جاؤ گے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔